بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، لاہور میں واقع شیعہ جامع مسجد اسلام پورہ حیدر روڈ لاہور کے خطیب مولوی نوید اصغر شمسی نے جمعہ کے خطبہ کے دوران یہ ایک گفتگو کی جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو کلمات بیان کیے، جو ان کے مندرجات تھے، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے بعد ان پر جو تعزیرات پاکستان کے تحت مروجہ قوانین کے تحت جو FIR کا اطلاق ہوتا ہے، میں اداروں سے ملتمس ہوں کہ مولوی نوید اصغر شمسی کے خلاف الفور FIR کا اندراج کیا جائے. ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. یہ جن ہم جنگوں کا تذکرہ کر کے نعرہ حیدری لگاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جنگ ہے، یہی سمجھتے ہیں نا کہ در خیبر کو کھاڑ دیا، مرحب کو یہ کر دیا، انتر کو وہ کر دیا. صاحب ہم اسے جنگ سمجھتے ہیں، لیکن کرنے والا جو تھا وہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیتا تھا. فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا یرضی من اولیائہ ان یعصی اللہ فی ارضہ وہم سکوت مذعنون. فرمایا اللہ اپنے اولیاء سے راضی نہیں ہوتا کہ زمین میں اللہ کا گناہ کیا جائے، اللہ کی معصیت کی جائے. وہم سکوت مذعنون، اور وہ خاموش تابع دار بنے بیٹھے رہے. یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ میں کوئی جنگ لڑنے کے شوق سے نہیں آیا ہوں، میرا یہاں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی زمین میں ایک شخص اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ اپنے ولیوں سے، ولی ایک تو منصب ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے پیارا، یعنی اپنے چاہنے والوں سے یہ بات پسند نہیں فرماتا، یہ قبول نہیں کرتا کہ اللہ کی معصیت کی جا رہی ہو اور وہ خاموش تماشائی بنے رہے. ابھی اس سے زیادہ وسیع جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اولیاء سے راضی نہیں ہوتا کہ اللہ کی مخالفت کی جائے، اللہ کا عصیان کیا جائے اور وہ خاموش تماشائی بنے رہیں. وَلَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس کے ولی کہلانے والے نہ نیکی کا حکم دیں نہ برائی سے روکیں. یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں، سادہ سی بات تھی. اس کے بعد حضرت نے جملہ فرمایا ہے، اگر کوئی اس پہ غور کرے تو ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فوجدت القتال اهون علی من معالجة الاغلال فی جہنم. میں نے جنگ کرنا اپنے لیے آسان سمجھا، مجھے جنگ کرنا اپنے لیے آسان محسوس ہوا اس بات سے کہ جہنم میں مجھے زنجیروں میں جکڑا جائے. یعنی اللہ کی زمین میں اللہ کے احکام کی مخالفت دیکھوں اور اس پہ رد عمل نہ دوں تو علی جیسی عظیم ذات کو بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جہنم کے غل و زنجیر گردن میں ڈالے جا سکتے ہیں. تو فرمائیے ہم کس بات کی مولی ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس کے مندرجات آپ نے
بغور سنیں، جس میں مولوی نوید اصغر شمسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دیتے ہوئے ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر جو بہتان باندھ رہا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کی باطنی خباثت ہے، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث رسالت مآب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو تخلیق ہی نہ کرتا اگر دنیا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کی ذات پر جمع ہو جاتی، یعنی کہ اگر مولا علی کی محبت پر سب لوگ متفق ہو جاتے تو اللہ جہنم کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ مولوی نے جو بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آڑ میں اس نے اپنے باطنی خباثت اور شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے کا واضح ثبوت دیا، وہ آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے۔ مولوی یہ کہتا ہے کہ میں جنگ کرنا آسان سمجھتا ہوں، یہ آپ اس کے مندرجات ملاحظہ فرمائیں کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے متعلق کہ میں جنگ کرنا آسان سمجھتا ہوں کہ چہ جائے کہ کوئی معیشت کر رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو اور اس کو روکا نہ جائے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو تعریف صاحبان علم و کلام نے جو شرح میں لکھی ہے وہ سب لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن امر بالمعروف کی تعریف یہ نہیں ہے جو مولوی کر رہا ہے۔ مثال کیا دے رہا ہے کہ میں خود جہنم کی زنجیروں میں جکڑا جاؤں اور اگر علی بھی یہ کریں تو ان پر بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ جہنم میں ان کو نہ ڈال دیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے سید کو جس کا تعلق شجرہ خبیثہ سے ہو، اور میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں اپنے لفظوں اور حرفوں کا ذمہ دار ہوں، جو شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص مولا علی ابن ابی طالب کی ذات پر بہتان باندھے، ان کے کمال پر، ان کے اعجازات پر، ان کے کمالات پر، ان کے معجزات پر کوئی شک کرے تو وہ شخص اس کی ولادت میں، اس کی طہارت میں خباثت ہوگی۔ میں صرف اور صرف اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولوی نوید اصغر شمسی کی یہ ویڈیو آپ بغور ملاحظہ فرمائیں اور تعزیرات پاکستان کے تحت مولوی نوید اصغر شمسی کے خلاف توہین اہل بیت کا مقدمہ درج کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور فی الفور اس کو گرفتار کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔